بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صدق اللہ مولانا العظیم. تمامی ایک دفعہ دن جب آپ پڑھو صلاۃ والسلام علیہ دوستو صوفی قاسم صاحب اور طریقہ احباب جو سید الشاہ نے تمام نوجوان ساتھیوں نے انتہائی محبت عقیدت شوق اور جذبے کے نال آج بھی اس محفل پاک کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ قبول فرمائے. تھوڑا میرا سودا آنا اس کی یاد کرنا آپ کی بارگاہ قبول فرمائے. کیونکہ زیادہ اتنے احباب نسبت والے صوفیاء دے نال عقیدت اور محبت رکھنے والے تشریف فرماؤ. اس حوالے دے نال صوفیاء دی تعلیمات دے حوالے دے نال چند جملے عرض کراں گا. آپ دوست جس طرح محبت دے نال عقیدت دے نال ساری محفل پاک تشریف فرما رہے ہو، غور دے نال اور شوق دے نال فقیر دیاں چند باتاں سنو گے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا بہتر تو بہتر صوفیاء دی تعلیمات کو آپ کو آگاہ کر سکتا. سبحان اللہ. جیڑی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، فرمایا اور جدو جاہل انہاں دے نال گفتگو کردے کہ وہ صرف ایک کہندے نے تسی سلامت رہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی سلامت. اس آیت کریمہ دے اندر اللہ کریم صوفیاء یعنی اپنے بندیاں دی ایک واضح صفت کو بیان فرما رہی ہے کہ جدو جاہل حماقت اور بے وقوفی دا مظاہرہ کرتے ہیں انہاں دے نال کوئی نازیبہ اور بری بات کرتے ہیں تو اے اللہ دے بندے لفظ با لفظ جواب نہیں دیندے بلکہ درگزر فرماتے اور اپنی زبان تے کلمہ خیر تو سوا کوئی بات نہیں لیا. کلمہ خیر کے سوا کوئی بات نہیں لیا. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول مبارک سے نا جو جاہل حماقت نال پیش آتے حضور اس قدر علم اور بردباری دا مظاہرہ فرماتے جو جاہل حماقت نال پیش آتے. ایک شخص نے کسی دوسرے شخص نے حضور کے سامنے گالی دی تھی. اس نے جواب کیا تیرے تے سلام ہوئی. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے دونوں کے درمیان ایک فرشتہ موجود سی جڑا تیری طرف اس گالی دین والے نو جواب دیندا سی. جدو وہ تینوں گالی دیندا سی تو فرشتہ کہندا سی او نہیں تو ہی ایسا ہے اور تو ہی اس کا مستحق ہے. اور جدو تو اس کے واسطے کہندا سا کہ سلامت رہ تو فرشتہ کہندا سی او نہیں بلکہ تو ایسا اور تو ہی سلامتی دا مستحق. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی سلامتی دا مستحق. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے متعلق فرماندے نے کہ صوفیاء دے نال بھی جدو جاہلیت دا مظاہرہ کیتا گیا انہاں ہمیشہ درگزر تو ہی کام کیا. ایک عظیم صوفی بزرگ دے شہر دے اندر حاضر ناظر سبحان اللہ. میں جدو حاضری دیتی تو اس وقت ذہن بنیا کہ صوفیاء دی تعلیمات دے حوالے نال ایک بات دیکھا. سبحان اللہ. صوفیاء دی نسبت محبت اور عقیدت رکھنے والے جڑے لوگ انہاں دے اور انہاں دی صحبت بیٹھ کے جڑی برکت حاصل کر دیں انہاں دی صحبت بیٹھنے لوگوں نے تسی دیکھو گے اکثر صوفیاء تو انہاں دے اندر عاجزی ہوئے گی انکساری ہوئے گی اور اتھوں جڑی تربیت ملتی ہے جڑی تربیت لے کے اٹھتے ہیں کہ ہر کسی دے عیب نہیں کھول دے برائیاں تلاش نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگ برا کہنا لوگ اپنی اصلاح کرنا بہتر سمجھتے. جیسا کہ ایک صوفی شاعر نے فرمایا نا کہ پورے
بندے نو میں لبن ٹریا برا لبا نہ کوئی جب میں اپنے اندر جاتی پائی تو میرے کو برا نہ کوئی اپنی اصلاح کرنا بہتر سمجھ لے دوسرے کی برائی عیب ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین دے متعلق حسن ظن رکھنا گویا دوسریاں نو اپنے کو بہتر جاننا اور اپنے اندر موجود ہر قسم دے کبر غرور اور خود پرستی دی نفی کر دینا ایک تزکیہ نفس دا پہلا کام ہے تزکیہ نفس دا پہلا کام تو بہرحال صوفیاء نے اپنے دوستوں حسن اخلاق دے نال معاشرے دے ہر طبقے کو متاثر فرمایا انہاں دے بوئے ہر غریب اور امیر واسطے ہر ویلے کھلے رہتے کھلے رہتے سماج دے نچلے طبقے دے لوگ شکستہ دل لوگ جدو انہاں دی بارگاہ خدمت حاضر ہوندے نا تو انہاں نو یہ تسلی اور سکون حاصل ہوندا کہ ساڈے دکھاں اور درداں نو کوئی جانن والا مل گیا اگر ارباب اقتدار بھی انہاں دی محفل چاہندے تو انہاں نو اتھے بیٹھ کے آخرت دی یاد ضرور آندی تو بہرحال صوفیاء نے انسانیت کے نال خیر خواہی اور اعلیٰ اخلاق دا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا دی خاطر اپنے مخلصانہ جذبیاں دی قوت دے نال اللہ دی مخلوق نو لوگاں نو اپنی طرف بلایا سبحان اللہ اور دارہ اسلام دے اندر داخل فرمایا صوفیاء نے لوگاں دی اصلاح اور تزکیہ نفس دا فریضہ سر انجام فرمایا اسی تسی انہاں نال محبت اور عقیدت رکھن والے تھے لوگ جمع تو میں ہوں آپ دوستاں نو صرف یہ عرض کراں گا کہ صوفی دا طریقہ کی کس طرح لوگاں دے نال معاملہ فرماندے سن کس طرح حال نو صوفی بدل ہے اور کس طرح لوگاں نال پیش آندے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ دے کنارے بیٹھے نے چند اوباش نوجوان اتھوں گزر دے نے جڑے شراب پی رہے نے گانا بجانا کر رہے نے شور شرابہ کر رہے نے آپ دے مریداں نے سنیا نا تے عرض کی تھی حضور دی خدمت جناب انہاں واسطے بد دعا کرو انہاں نو آپ دی کوئی حیا نہیں ادب نہیں شور شرابہ کر رہے نے گانا بجانا کر رہے نے تو حضرت معروف کرتی رحمت دیکھو صوفی آپ نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی یا باری تعالیٰ جی میں انہاں نو اس جہان کے اندر خوشی عطا فرمائی ہے ایویں اگلے جہان بھی خوشیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ہن آپ دے عقیدت مند تے کہہ رہے ہیں بد دعا کرو یہ برباد ہو جان یہ تباہ ہو جان ہوں حیران ہو رہے ہیں اسی بد دعا دا کہہ رہے ہیں اور آپ کی دعا کر رہے ہیں جدو آپ نے دیکھیا انہوں نے کیفیت دیکھی تے مسکرائے اور فرمایا دوستو اگلے جہان چ خوشی تے تائیں نصیب ہوئے گی کہ دنیا چ اپنے ان احوال تو توبہ کر لیں تے جے رب نے انہاں نو اگلے جہان خوش رکھن دا فیصلہ فرما لیا تو انہاں دی توبہ بھی ضرور قبول فرما لے گا اور انہاں نو توبہ دی توفیق بھی ضرور عطا فرما لے گا اے دوستو صوفی جڑا نا وہ ہر کسی دی توبہ مغفرت اور بخشش دی فکر کرتا ہے تباہ و برباد کرنا نہیں کہتا کوئی یہ فکر رکھتے ہیں بہرحال صوفیاء دا طرز عمل کی ہے حضرت صوفیاء دا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ چی آپ ہیں جمعہ والا دن غسل واسطے تشریف لے گئے تو کپڑے اتار کے جب دریا کے اندر غسل واسطے گئے نا تو چور آیا اور آپ نے کپڑے اٹھائے اور لے کے دوڑ گیا ارے آپ پریشان ہی ہوئے کہ میرے کپڑے موجود نہیں تو لے کے واپس بھی آ گیا جدو واپس آیا تو آ گیا کرتا حضور جے ساتھ تھوڑے کپڑے چکے سن نا اس ہاتھ سے میرے فالج ہو گیا ہے ہوں دیکھو صوفیاء دا انداز ہے کیویں اللہ دی مخلوق نال پیش آندے سن انہاں دا انداز دیکھو دوستو اتنے یہ نہیں کیا تو میرے کپڑے چوری کیتے سن تو مینوں پریشان کیتا ہے تیرے نال چنگا ہویا نہیں بلکہ ایک انسان دی فکر کردیا ہویا اسے وقت ہاتھ بلند کیتے دعا واسطے یا اللہ جویں میرے کپڑے مینوں لٹا دیتے نہیں ایویں یہ ہاتھ دی صحت بھی اینوں واپس کرا
سبحان اللہ یہ صحت بھی عطا فرما دے دوستو بس ہاتھ دا واپس آنا سی اللہ نے انہوں صحت بھی عطا یہ صوفیاء دا انداز ہے اس طرح لوگوں کے نال پیش آتے سن ہمیشہ اللہ دی مخلوق دی خیر خواہی انہوں دی بلائی دا ہی جذبہ انہوں نے اپنے اندر بھی رکھیا اور اپنے عقیدت مندوں کے اندر بھی پیدا فرمایا عقیدت مندوں نے پیدا فرمایا سلطان فیروز شاہ سلطان وہ ایک وزیر ایک نوجوان گرفتار کیتا حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں 20 مرتبہ انہوں چھڑان واسطے خود تشریف لے گئے وزیر اگوں کہے میں تو بابا جی ایک بار بھی انکار کیتا ہے دوسری بار بھی کیتا ہے تسی پھر آ جاندے میں تو ایک بار نہ جی کر دیتی ہے پھر آ جاندے کیونکہ انسانیت کا درد رکھتے سن لوگوں نال محبت کرتے سن اللہ دی مخلوق دے نال محبت کرتے سن آپ نے اس کی بات کا برا نہیں محسوس کیتا بلکہ کی فرمایا میں جنی واری آنا میرا رب مینوں یہ اجر دیندا اور میں چاہنا ہے تیرے ہتھوں اینو انصاف دلاواں رہائی دلاواں تاکہ اللہ تینوں بھی ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ پھر صوفیاء دا انداز ایسا دوستو دل موہ لین والا ہوندا ہے جس مٹھی زبان نہ پیارے انداز نال آپ نے فرمایا نا انہیں اس نوجوان نو کی چھڑنا سی نال آپ دا مرید بھی ہو گیا مرید بھی ہو گیا تو اکثر یہ واقعہ عرض کرنا آپ دوستوں نے سنیا لیکن اس موضوع کے نال بھی میں عرض کر دیں ایک صوفی بزرگ تھا نا تو تشریف لے جا رہے تھے بیری کے درخت کے نیچے کھڑے ہوئے کسی نے بیر حاصل کرنے واسطے پتھر ماریا وہ بزرگوں کو لا گیا جڑے عقیدت مند کول بیٹھے سن انہوں نے برا لگا وہ جدو دوڑیا تو انہوں پکڑ کے لے کے آئے جدو پکڑ کے لے کے آئے نا وہ خیال آ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے کی سزا دیں گے میرے کو غلطی ہوئی ہے عقیدت مند نے ان بزرگوں کی بارگاہ میرے پیش کیتا جائے گا تو لے کے آ رہے ہیں لیکن انہوں نہیں سی پتا کہ کس دے کول تے انہوں لے کے جا رہے ہیں صوفیاء دی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں وہ بڑا ڈردا ڈردا جو آیا نا قریب آیا وہ جڑے صوفی بزرگ سن فرمان لگے بلیا پتھر تو ماریا عرض کردہ جی حضور میں کہا کیوں ماریا سی عرض کردہ اس واسطے ماریا سی بیر حاصل کرنے واسطے تو جدو اینا جملہ سنیا تو موج جا گئی فرمان لگے بیری نو پتھر مارے وہ تینوں بیر دے وہ مینوں پتھر لگے میں تینوں کچھ نہیں دیا مینوں پتھر لگے میں تینوں کچھ نہیں دیاں گا موج چاہے سامنے اس کھڑے شخص کے دل تے آپ نے توجہ فرمائی نظر کیتی کیڑا بندہ جنہیں پتھر ماریا سی او دے دل تے توجہ کیتی او دا دل روشن فرمایا کہ جا ہوں چلا جا صوفی تنگ دل نہیں ہوتا صوفی دا دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ سمندراں تو بھی وسیع سمندراں تو بھی وسیع اور حضور دی اس سنت بھی راہ عمل لیندے نے صوفیاء حضور نے بکری ذبح فرمائی نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں میں نے پوچھا جھول تقسیم کر دیتا ہے عرض کی آقا کر دیتا ہے بس ایک دستی بچا کے اپنے واسطے رکھ لینا حضور نے فرمایا جیڑا تقسیم کر دیتا ہے وہ بچ گیا جیڑا رکھ لیا وہ نہیں بچیا سمجھ آئی نہیں تو آٹے میرے ہاں تے آج کل نہیں جیڑا دے دیتا چلا گیا جیڑا سام لیا بچا لیا انہوں کہیں بچ گیا تو صوفیاء دے ہاں بھی ایسا نہیں دوست انہوں نے دل تانگ نہیں ہوتے سمندروں تو وسیع ہوتے ہیں صوفیاء دے ہاں بھی ایسا نہیں وہ بھی ایویں فرماندے ہیں جو دے دیتا وہ بچ گیا جو رکھ لیا وہ چلا گیا جو دے دیتا وہ بچ گیا صوفی کا دل تنگ نہیں ہوتا تو بہرحال صوفیاء نے اپنے عقیدت مندان محبت والے خدمت کا بھی جذبہ پیدا کیا میں بات میں مختصر کر دیا ہوں آپ لوگ احباب کافی دیر دیتے تشریف فرماؤ یہ عرض کروں گا آخر تے کہ اگر عقیدت رکھنے ہیں صوفیاء دے نال محبت رکھنے ہیں تو انہوں کی تعلیمات ہوں گی اپنا دیکھو نا ساڑھے اخلاق دے اندر ساڑھی گفتار دے اندر بولن دے اندر ساڑھے کردار دے اندر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کم از کم صوفیاء دی محبت اخلاق والی کوئی جھلکتے نظر آتے ہیں
کوئی دیکھے تے کہے تے صحیح واقعی انہوں نے نسبت اور محبت رکھن والے نے، سبحان اللہ۔ عقیدت رکھن والے نے، تو اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ، حسد تو بچ جاؤ، بغض تو بچ جاؤ، چگلی تو بچو، ریاکاری تو بچو، جڑا عمل کرو اپنے رب دی رضا واسطے، جو عمل کرو اپنے رب کو راضی کرنے واسطے کرو۔ تو میں اکثر جملہ عرض کرنا ہوں، جو زبیر بھائی بیٹھے ہو سنگی سنگی نال محبت کرے، اپنے شہر اپنے ملک اپنے انہاں بھائیاں دوستاں واسطے جدوں ختم خواجگان شریف پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، محافل نو سجاندے ہو، انہاں چ بیٹھ کے ہر کسی واسطے دعا منگیا کرو۔ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ایک فرمان ہے نا، ارشاد فرمانے نے کہ جیڑا شخص روزانہ دعا منگے یا اللہ امت محمدیہ تے رحمت دی بارش نازل فرما، امت محمدیہ نو کشادگی عطا فرما، امت محمدیہ دی اصلاح فرما، جیڑا روز انج دعا منگے رب اس نو اپنے ابدالاں شامل فرما لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت معروف کرکی رحمت اللہ علیہ ارشاد میں، اور ایک روایت کے اندر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی، یا باری تعالیٰ میں اپنی مخلوق جو اس شخص کے بارے دسو جڑا تانوں سب تو زیادہ پیار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا موسیٰ مینوں او بندہ سب تو زیادہ پیارا ہے جنہوں کسی دوسرے مومن نو اگر کنڈا چبن دی خبر ملے تے انج غمگین تے پریشان ہو جائے جنہیں انہوں ہی کانٹا چبیا، وہ بندہ مینوں سب تو زیادہ پیارا ہے۔ تو آپ تے پیر پائی ہو سنگی سنگی نال محبت کریا۔ دیکھو جڑے لوگ ایک ہی راہ ایک ہی سمت چلن والے جنہاں دی منزل بھی ایک ہوئے، وہ ایک دوسرے نال حسد اور بغض نہیں رکھتے بلکہ وہ ایک دوسرے دے بھائی اور مددگار ہوتے ہیں۔ تو صوفیاء دے طرز عمل کو اپناؤ، تعلیمات کو اپناؤ، صوفیاء دی تعلیمات کو عام کرو، صوفیاء دی تعلیمات تے عمل کرنا اور تعلیمات کو عام کرنا اصلی بدلیں گے اور انشاءاللہ معاشرہ بھی بدلیں گے۔ آج تو ایک کوشش کرنی ہے سال کے دے نوے دوست نے نوے ساتھی نے فقیر توڑے سارے تو بڑا خوش جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بڑا دل خوش ہویا ہے توڑے نظم و ضبط دے کے توڑی تیاری دے کے اور عقیدت اور محبت دے کے۔ انج نہیں لگ رہا کہ میں 2-4 سالہ تو ایتھے جو اسیدن شاہ حاضر ہو رہے ہیں، اس طرح جو ہے پتہ نہیں میں جیسے بزرگ اور ساتھ رات کو انہاں علاقے تشریف لے آتے سا قریب کے اس طرح ہی لگتا ہے جی میں بھی اس طرح ہی حاضر ہو رہا ہوں۔ صوفی قاسم صاحب نے باقی جتنے ساتھی نوجوان آپ بیٹھے ہو سب انتہائی محبت عقیدت اور شوق اور جذبہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ اس جذبے میں سلامت اور آپ دوستان کو استقامت دے اور اسی طرح صوفیاء دی تعلیمات کو عام کر دی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے پڑھتے بھی صوفی صاحب دے نال تمام احباب کوشش کریا کرو، اپنے دربار شریف تے حاضری بھی ہو جاتی ہے، اجتماع کے اندر بھی حاضری ہو جاتی ہے، اتنے بھی علماء کرام مشائخ عظام دے آپ خطابات بھی سنتے ہو، تربیت بھی ہوتی ہے، نالے حاضری بھی حضرت صاحب کی بارگاہ ہو جاتی ہے۔ تو ایتھے بھی میں عرض کراں گا صوفی صاحب دے نال مل کے ہفتہ وار ماہانہ جس طرح تمہیں آسانی چھٹی کے حساب نال ذکر دی محافل دا ضرور انتظام کریا کرو۔ صوفی صاحب نے بلا کے روز اپنے گھراں دے اندر چھوٹے چھوٹے ذکر دی محافل کا اہتمام کریا کرو، ختم خواجگان پڑھیا کرو۔ دیکھو بزرگاں نے وظائف ساڑھے واسطے ترتیب دیتی، سانو اجازت دیتی کہ پڑھیا کرو، اور وہ پڑھن دی بڑی برکت ہے۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر اس بعد لمبی ہوئے گی، بس مختصری عرض کر دینا، وہ بڑیاں برکت اپنے گھراں دے اندر صبح شام نماز دی پابندی نوجوان کرو، فجر دی نماز کے بعد بھی ختم خواجگان وظائف پڑھو، مغرب کے بعد بھی وظائف پڑھو اور محفل چ مل کے پڑھو کہ اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اپنے گھر کے اندر بھی آسانی ہے تو خود بھی پڑھ کے اپنے کاروبار واسطے نکلو، روزگار واسطے نکلو، انشاءاللہ برکت ہی برکت نہیں۔ اسی کی ہے ادھر ادھر تے جاندے پھرنے اے ہو گیا تے ہو گیا۔ میں مختصر اشارہ میں کسی کو گل نہیں میرا مزاج ایسا، میں صرف اشارہ کر کے آپ میری بات کو سمجھ گئے ہو کیوں ادھر ادھر یار ویکھدے پھر گئے۔ وہ جویں سائیاں نے دسیا وہ سبق یاد تے برکت ہی برکت ہے۔ رب نو یاد تے کر کے دیکھو اور دلوں کدی پکار کے تے دیکھو، کدی دلوں یاد تے کر کے دیکھو یار وہ تو بڑے کرم فرماون والا ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، تو کدی یاد تے کر کے دیکھو یار دلوں تو ذکر کریا کرو، اپنی یاد رب نو یاد کریا کرو۔ اللہ سارے معاملات کے اندر سانیاں فرمائے، آپ دوستان برکتاں عطا فرمائے۔ جتنے احباب شہر چ آئے ہو اللہ سب دا دین دنیا بہتر فرمائے، سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیہ